بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور وتھ راجہ ذوالفقار علی. اسپین سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان، اور پاکستان کو دنیا. پاکستان میں کافی جماعتیں آئی، کافی جماعتیں گئی، لیکن آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی. اگر دیکھا جائے تو آج تک پاکستان میں اگر کوئی لیڈر آیا ہے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے، جس نے جھوٹ نہیں بولا، بڑے بڑے پراپوگنڈے نہیں کیے، بلکہ اس کی بجائے عمل پاکستان کی سیاست کر کے دکھائے. مطلب پاکستان کی واحد جماعت جو مارشل لاء کے دور میں مارشل لاء کے خلاف بنائی جاتی ہے، اور 30 نومبر 1967 کو ذوالفقار علی بھٹو لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھتے ہیں، اور اس وقت کی امریت ڈکٹیٹرشپ اس کے خلاف ہوتی ہے. اور پھر 70 کا الیکشن بھٹو جیت جاتا ہے، ایک انقلاب آتا ہے. اور بھٹو نے زیادہ تر یہ بڑے بڑے الیکٹیبلز نہیں تلاش کیے تھے، نہیں ڈھونڈے تھے، اور عام لوگوں کو ٹکٹ دیا اور الیکشن جیت گئے. اور پھر پاکستان چونکہ جنگ ہارا تھا، آدھا ملک ٹوٹا تھا. جب بھٹو کو اقتدار ملا، پاکستان کے خزانے میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی دنیا کا ملک پاکستان سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، ایک ہاری ہوئی قوم تھی. تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے ایک طرف تو عوامی کام کیے، مطلب سفری آزادیاں، شناختی کارڈ کا اجرا، لیبر قوانین اور بے شمار انسانی حقوق. تو دوسری طرف جس دن سے پاکستان بنا تھا، اس دن سے لے کر بھٹو کی حکومت تک ایک ملک کا عوامی، دستوری، قانونی، متفقہ آئینی، دستوری، قانونی نہیں تھا. جو ذوالفقار علی بھٹو نے متفقہ تمام جماعتوں سے بات کر کے، مذاکرات کر کے، صرف بڑی جماعتیں نہیں، چھوٹی جماعتیں بھی، پاکستان کے مختلف کونوں میں رہنے والی جماعتیں بھی، ان سے بھی بات کی اور قانون بنوایا. پاکستان کا 73 کا آئین جس کو دنیا نے مانا. اس کے بعد بھٹو صاحب سلامی سربراہی کانفرنس کرنا چاہتے تھے. آپ سوچیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک ملک جو جنگ ہارا ہوا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کمزوریاں ہیں، اور وہ اسلامی کانفرنس کرا رہا ہے لاہور میں. پھر سوئٹزرلینڈ کی طرح اسلامی بینک بنانا، جس کی وجہ سے بھٹو کی جان چلی گئی. اور دنیا میں دوسری طرف تیل تھا، آئل، پیٹرول، ڈیزل، ایران، کوریا اور لیبیا، لیکن وہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو رہے. اور ایک کمزور قوم، جو قوم بھی نہیں ہے، جس میں سازشیں بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ باثر بھی، اور ہر کوئی مذاق اڑا رہا ہے. لیکن بھٹو نے کر دکھایا. اکنامک پاور جو ہے وہ شروع کرا دی، ڈاکٹر قدیر کو لے آئے. تو یہ باتیں آج بھی تصور کریں، مطلب جس حالت میں آج پاکستان نظر آتا ہے اس سے کتنا زیادہ مشکل تھا. لیکن قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے نکالا. پھر بھٹو کو گرفتار کیا جاتا ہے، عوامی حکومت ختم کی جاتی ہے. بھٹو نے ایک دن نہیں کہا کہ کسی عمارت کو تباہ کرو، کہ پرامن احتجاج. بھٹو کو باہر سے بھاگتا ہے، لیبیا سے کہا گیا اور ملکوں سے کہا گیا جہاز بھیجتے ہیں. بھٹو نے کہا نہیں. بھٹو کی بیٹی، بھٹو کی بیوی، وہ اس کے سامنے جو کچھ ہوا بتایا نہیں جا سکتا. لیکن وہ بہادر، وہ دلیر خاندان. خیر اس کے بعد بھٹو کو پھانسی لگا دیتے ہیں. اس کے بعد بے نصرت بھٹو آتی ہیں، ان کے ساتھ جتنا تشدد ہوتا ہے. پھر بے نظیر بھٹو آتی ہیں، جیلوں میں رہتی ہے، کارکن جیلوں میں رہتے ہیں. اور آج کا دن جو مجھے واقعی یاد نہیں تھا، لیکن یہ دیکھیں یہ قدرتی عمل ہے، قدرتی حسن اتفاق ہے. اور وہ یہ ہے کہ پیچھے ملک صاحب کھڑے ہیں. میں نے ان کو کہا مجھے اجازت دیجئے 5 منٹ میں نے پروگرام کرنا ہے، 10 منٹ. تو مطلب ایک اخلاقاً ہوتا ہے نا، ورنہ انہوں نے کیا کہنا تھا. لیکن میرا دل کیا میں پیپلز پارٹی پر بات کروں. لیکن 4 منٹ ہوئے ہیں، ابھی 1 منٹ رہتا ہے. اب جو میں بات کرنے لگا تھا تو مجھے بالکل یقین کرے یاد نہیں تھا. آج تو یوم سیاہ ہے، آج تو 5 جولائی ہے، وہ آج کا دن ہے. آج بھی 60,000 کے 60 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کوڑے مارے گئے، گرفتاریاں ہوئی. اور آج اس کی مختلف خبروں میں بھی باتیں ہوں گی، شاید تصویریں بھی لگیں گی. لیکن میں تو اب تک کیونکہ سوشل میڈیا کھولا ہی نہیں تھا. لیکن آج 5 جولائی کے حوالے سے یہ کیسا اتفاق ہے. میں جو کہنا چاہتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو بو ملتا گیا، جڑتا گیا، بنتا گیا. تو 5 جولائی پھر بے نظیر بھٹو شاہی قلعوں میں پیپلز پارٹی کے لوگ گرفتار. کسی نے کبھی نہیں سوچا
اور بھٹو کو تو ڈائریکٹ فوج نے، جنرل ضیاء الحق نے، اسٹیبلشمنٹ نے پھانسی پہ لٹکوایا تھا، مگر اپنے ملک، اپنے قوم کے لیے، یا پوری دنیا میں، پوری دنیا کا ایک اصول ہے، یہ جو تلواروں کے ساتھ، بندوقوں کے ساتھ جنگیں ہوتی تھی، یہ چڑھائیاں ہوتی تھی۔ خوبصورت جمہوریت کی تو یہ ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہم کیوں کہتے ہیں کہ رائے سے، ووٹ سے ایک دوسرے کو اقتدار دینا لینا۔ تو خیر بات کرنے کا مقصد ہے، کیونکہ آج کے دن یہ بات اس لیے بھی دینی کیونکہ بڑے لوگ آئے جو نقلی بھٹو بننا چاہتے تھے، بلکہ عمران خان تو قاسم کے ابا جو ہے، آپ نے دیکھا اس نے تو جھوٹ پراپوگنڈے 4 سال کچھ بھی نہیں کر سکا اور دنیا کے سامنے جھوٹ بولتا رہا، میں یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ ہم 40-45 سال بعد بھی بھٹو نے جو کیا وہ بولا نہیں، کر کے دکھایا، اس کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ پھر یہ چڑھائی کر رہے تھے، یہ چڑھائی کرتے رہے، پھر یہاں تک ان کے لوگوں نے قائد اعظم سے بھی پڑھا، پھر صادق امین، مطلب دیکھو پیغمبروں کے ساتھ، پھر مسجد نبوی میں، پھر جھوٹ بول کر، دھوکے دے کر، فراڈ دے کر ریاست مدینہ مطلب اسلام کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، لوگوں کو بیوقوف بنایا، احمق بنایا، اور آپ دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے۔ لیکن جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتا تھا تو آپ جانتے ہیں، آپ لوگوں کو شاید غصہ آتا تھا، میں کہتا تھا یہ میرے پجاری دیکھیں، یہ عمران خان کے لفظ تھے، ان کا کوئی ضمیر نہیں، میں کہوں تو یہ آپ کو مانیں گے، میں کہوں تو یہ آپ کے خلاف ہوں گے۔ تو اس نے وہ تو کر کے دکھایا جو اس کو ماننے والے ہیں۔ آج سے 2 سال پیچھے جائیں وہ کہتا تھا ایک صفحے پر ہے، یہ کہتے تھے ہم ایک صفحے پر ہیں، جو فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتا ہے وہ غدار ہے۔ آج عمران خان نے کہا وہ ٹھیک ہے، فوج غلط ہے، تو یہ اسی کے لوگ کہتے ہیں جی فوج غلط ہے، وہ ٹھیک ہے، ان کا اپنا کوئی ضمیر نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے ملک کتنا پیچھے گیا۔ مطلب پاکستان کی پہلے ہی کمزور جماعتیں، ان میں بے شمار پرابلم، بے شمار سچے کیس، بے شمار اکثریت کیس تو جھوٹے ہیں، سیاسی ہیں جو انہوں نے بنایا ہے، اور اس میں زیادہ اسٹیبلشمنٹ انوالو رہی۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ اب بھی ہم شخصیت پرست نہ ہوں، ہم جماعت پرست نہ ہوں، ہم عوام کے لیے جب کام کرنا ہے، ملک کے لیے کام کرنا ہے، جب ملک ترقی کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے متفقہ آئین منظور کرایا۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے ایک دھوکہ دیا، ایک فراڈ کیا آفسرز پاکستانیوں کے خلاف کہ آفسرز کو ووٹ ملنا چاہیے۔ تو میں نے اس وقت مخالفت کی، جب 27 نکات پر الیکشن کمیشن نے احتجاج کیا، الیکشن کمیشن نے اعتراض کیا، تو ظاہری بات ہے منڈی بھاولدین کی آفسرز فارم وہ شہباز گل کے ذریعے لنک سے وہ استعمال کر رہے تھے، وہ اچھا کھیلے، یعنی پورے پاکستان میں آفسرز منڈی بھاولدین کے، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک، ایز اے کھیل، ایز سیاست ٹھیک تھی۔ لیکن میں جو ان کو سمجھا رہا تھا، جو بتا رہا تھا کہ یہ قانون منظور نہیں ہوگا، یہ ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے، کیونکہ عمران خان کا طریقہ غلط ہے، یہ دستوری نہیں۔ بھٹو پورے ملک سے متفق ہو کے آئین بناتا ہے، عمران نے یہ جو آفسرز کے لیے ووٹ کا کہہ رہا ہے، یہ تو اسمبلی میں بیٹھی اپوزیشن بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے، اس نے کس کو راضی نہیں کیا۔ وہ تو ضیاء الحق ہے، وہ تو ایوب ہے، وہ تو یحییٰ ہے، وہ تو مشرف ہے۔ میں آپ کو یاد ہے میں نے 2018 میں کہا تھا یہ سول ڈکٹیٹر ہے، یہ سول مارشل لا ہے، تو یہ پاکستان کو نقصان ہوگا اور یہ قانون نہیں بن سکے گا۔ آج فیل ہے، کم از کم میں نے اس وقت کہا تھا جب عمران خان حکومت میں تھا، طاقت میں تھا، فرعون تھا، لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہا تھا اور عورتوں کو ڈال رہا تھا، تو اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ان کو سیاست نہیں آتی، یہ طاقت کا استعمال کر، یہ ایک جادو ہے، ایک نشہ، یہ 2-3 سالوں کا ہے، یہ اپنے آپ کو آگ لگائیں گے، یہ جلائیں گے اور اس سے ملک کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ اور ایسا ہوا، آپ کو نظر آیا، آپ نے دیکھا۔ تو جناب میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ آفسرز اگلے 50 سال ووٹ نہیں ڈالیں گے اگر عمران خان نے ایک دفعہ اس طرح ووٹ ڈلوا لیے، کیونکہ دوسری سائڈ اس پہ اتنے اعتراض لگائے گی کہ آفسرز ووٹ ہی نہیں ڈال سکے، کیونکہ عمران کا طریقہ غلط ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھائی، اس سے پہلے ایوب نے 1956 میں آئین دیا، پھر 59 میں دیا، پھر 62 میں کہا یہ قوم آئین نہیں دے سکتی، میں آئین دیتا ہوں ملک کا۔ تو وہ آئین تو یہی تھا نا کہ اپنی مرضی، تو یہ لوگ تو اپنی مرضی کر رہے تھے۔ پھر صدارتی آرڈیننس جتنے عمران خان کے دور میں، یعنی کابینہ اچھا نواز شریف کی طرح عمران خان بھی اسمبلی میں نہیں جاتا تھا۔ نواز شریف کو وزیر بھائی جمہوری حکومت کا اگر آپ نے وزیر اعظم بننا ہے تو آپ اسمبلی میں بھی جائیں نا، اپنے اسمبلی میں، کیونکہ ایک حلقے میں 7 لاکھ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا نمائندہ ہے، وہ آپ پہ بات کرے گا، اعتراض کرے گا، آپ کو اس پورے ملک کا پتہ چلے گا۔ نہ نواز شریف اسمبلی میں جاتا تھا جب وزیر اعظم، نہ عمران خان جاتا تھا۔ اچھا عمران خان تو خیر ویسی ڈکٹیٹرشپ آپ نے دیکھا کہ 4 سالوں میں وہ دوسری جماعتوں کو کچلنا چاہتا تھا، وہ کبھی اس نے لوگوں کو یہ بھی پاگل بنایا، یہ
آئینی ٹھیک نہیں، یہ جمہوری نظام، اور صدر پانی بھی گیا اسمبلی، مطلب وہ جو کبھی چمچہ تھا اس کا اسٹیبلشمنٹ کا، شیخ رشید، جس کو عمران خان شیدہ ٹلی کہتا تھا اور اس کو 2 ٹکے کا کپتان منہ پہ کہتا تھا، جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے تو اسمبلی پہ لعنت بھیجتے رہے. یعنی وہ اسمبلی جو 23-24 کروڑ عوام کے نمائندہ ہے، اتنے بیوقوف لوگ ہیں، ان پہ اپنے آپ پہ لعنت. تو ان لوگوں کے بارے میں اس نے کہا اسٹیبلشمنٹ کو، پچھلی کو بھی، باجوہ کو، کہ آپ کہیں تو یہ کل حمایت کریں گے، یہ تو پجاری ہیں میرے، اور میں آپ کے لوگوں کے منہ پہ مار رہا ہوں. یہ وہ جمہوری حکومتیں یہ جو جمہوری لیڈر بنتے ہیں نا، عمران خان ان کو کہتا تھا، تو کہتا تھا یہ ان کو پتہ ہی نہیں جمہوریت کا لوگوں کو. یہ دیکھو میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے، تو یہ میرے پیچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ مجھے مانتے ہیں. اور میں نے یہ سیکھا ہے باقی لوگوں سے بھی، جس طرح فضل الرحمان کو مانتا ہے، جس طرح طاہر القادری کو مانتا ہے، جس طرح پیروں کو مانتا ہے. تو ہم نے وہاں سے یہ گر لیا، تو میں نے بھی ایک ٹیم بنا لی. میں نے جو کہنا ہے ان لوگوں نے وہ کہنا ہے، اس لیے میرے ساتھ پنگا مت لو. مطلب اس طرح کی بے شمار چیزیں، بے شمار میسج، بے شمار پیغام. اور میں آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں آج سے 1.5-2 سال پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. جب میں پجاری کہتا ہوں اس کو ماننے والوں کو، تو میں نے نہیں کہا، وہ بھائی عمران خان صاحب نے خود کہا ہے، خود خبر کے باجوہ کو، فیض حمید کو، اور پتہ نہیں کس کس کو کہا ہے. میں تو اس وقت چیلنج کر رہا تھا، کہا ہے. ماننے والے تو خیر وہ بھی نہیں مانیں گے. میں نے تو 4 سال پہلے یہ بھی بتایا تھا کہ ایمبولینس میں بیٹھ کر پاکستان کا وزیر اعظم کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف کو ملنے گیا تھا انگلینڈ جانے سے پہلے. یہ لوگ، ہم ان کو زہر لگتے ہیں، لیکن اسی طرح دوسرے ہیں، ان کی جو خامیاں ہیں. مطلب ہمیں تو سچ بتانا ہے نا. ہم کو کسی کے وہ کیا کہتے ہیں ماننے والے تو نہیں. صحافت بے رحم ہوتی ہے، یاد رکھیں. اس کو نہ کہ کسی کو اس نے یہ نہیں دیکھنا کون پاپولر ہے کون نہیں ہے، اس نے خبر دینی ہے. تو وہ جو خبر ہے اس خبر کو آپ نے اسی طرح لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے. صحافت اسی کو کہتے ہیں، جرنلزم اسی کو کہتے ہیں. جرنلزم بہت بے رحم ہوتا ہے. تو آج یوم سیاہ کے حوالے سے پروگرام تھا. ہم نے آپ کو کچھ ماضی کی باتیں بھی بتائیں، کچھ ماضی کی یادیں یاد دلانے کی کوشش بھی کی، کچھ سبق سکھانے کی بھی کوشش کی، تاکہ مستقبل میں اگر کچھ سننے والا ہے، کچھ سمجھنے والا ہے، اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے، اس ملک کو بہتر کرنا ہے، اس ملک کو ترقی دینی ہے، اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ مذاکرات، باتیں، مگر کن کے ساتھ. دیکھیں نا، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو ہم تو اس کو بھی نہیں کہتے. اگر عمران خان سے آپ نواز شریف مذاکرات نہیں کرنا چاہتا تو نواز شریف عمران خان نہیں کرنا چاہتا تھا. عمران خان نے تو قانون توڑا. وہ کہتا تھا میں چیف آرمی اسٹاف سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں سیاستدانوں سے بات نہیں. یہ چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرے ہیں، وہ اس کو چور ڈاکو کہتے ہیں. تو پاکستان کے قانون میں تو یہ لکھا ہی نہیں ہے، وہاں تو غداری ہے. اور بات کیا کرنی ہے. اچھا میں نے اس لیے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہاں پہ بیوقوف بنایا نا. اور بھائی آپ جب مذاکرات کرنے جاتے ہیں آپ اگلے کی بات نہیں مان رہے، آپ ان کے منہ پر کہیں آپ چور ہیں، ڈاکو ہیں، آپ نے کرپشن کی ہے. اس کی جگہ میں یہ ہوں، میں یہ کرپشن نہیں ہونے دوں گا. مطلب آپ نے اپنا مدعا بیان کرنا ہے، اپنا منشور بیان کرنا ہے، اپنا نظریہ یا اپنا پوائنٹ. لیکن اب کیا کریں، لوگوں کو تو پتہ نہیں. جو عمران خان کے سامنے بیٹھے اس کو عمران کی چوریوں کا پتہ ہے. ان میں اکثریت لوگ ہیں وہ، آپ یقین کریں، اب یہ نجم سیٹھی آگے پیچھے نواز شریف، یہ تو کٹے عمران خان. اور کون کون ہے؟ اب عمران خان کے ماننے والوں کو کیا پتہ ہے. آج سے 40 سال پہلے یوسف صلاح الدین کی ویلی میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے، انگلینڈ کے ہوٹلوں میں کیا کرتے تھے، یا اسکول کالج میں کیا کرتے تھے. بھائی وہ تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں. یہ تو فوٹو دیکھ کر پاگل ہے نا. ان کو کیا پتہ ہے اندر کی کہانی کیا ہے، اندر کی فلم کیا ہے. لیکن ان لوگوں نے اس ملک کو جتنا نقصان پہنچایا، ہم آہستہ آہستہ آگے جا رہے تھے، اس پہ تنقید کر رہے تھے، اس میں بے شمار خامیاں تھیں. لیکن عمران خان آتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. آپ دیکھیں 2014 کے دھرنے، اس میں چین کا صدر نہ آئے، پھر وہ چیز چلائی، پھر آگے بڑھے. تو یہ جو ملک کو اتنا نقصان ہوا ہے، اب بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ رہی تھی. 9 مئی کے واقعہ سے پھر اسٹیبلشمنٹ کو موقع مل گیا. میل بھائی صاحب کے خلاف ہی کیا نا. مطلب پاکستان میں اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ بچہ تو ان کے ہی تھا نا. اس کو پالا پوسا بنایا تو کس نے؟ ظہیر الاسلام، شجاع پاشا، فیض حمید، باجوہ، یہ سارے انسانوں نے بنایا. پھر وہ میڈیا، اب میڈیا کا کیا کیا میں جی عمران روٹی کھا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، پیسے کما رہے تو یہ صحافت نہیں تھی. لیکن پھر اس کا جتنا نقصان، اچھا وہ سب کو پڑ گیا.
عمران صاحب کو پڑ گیا جس نے اس کو بنایا نا اس کو ہی نہیں چھوڑا. لیکن یہ ابھی وقت لگے گا. دیکھیں اب یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں اب عمران خان اس طرح سیاست نہیں کر سکیں گے، اور آپ 16 ستمبر کے بعد ویسے بھی دیکھیں گے بے شمار اور چیزیں بھی آ جائیں گی. لیکن ان سے آپ کتنے ریورس ہوئے، ذہن سازی کتنی خراب ہوئی. اور اس میں اچھا میں یہ بتاؤں، کافی عمران خان کے ساتھ کافی اس کے مخالف جو ذاتی مفاد پرست ہے انہوں نے ٹکا کر فائدے بھی اٹھائے. بھائی بات کسی کی محبت نفرت کی تو ہے نہیں. یہ پرسوں 100 خامیاں بھی ہوگی تو ہم ایک بیان پڑھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یورپ میں نفرت کی اور اس طرح کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن پاکستان میں عمران خان نے تو نفرت پھیلائی نا. اسلام میں بھی نفرت نہیں ہے. چور ڈاکو لٹیرے یہ گھروں سے نکلے ان کو نہ چھوڑو، اس فوج پہ حملہ کرو، فلاں پہ حملہ کرو. امریکہ میں جہاں پہ موسم کی وہ تقریر کر رہا تھا جس کو پاکستانی پسند کر رہے تھے، اور وہ موقع ہی نہیں وہ تقریر کرنے کا، اس میں جتنا ملک کا نقصان ہوا ان میں جائلوں کو کیا بتاؤں. میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا دنیا کے 3 ملکوں کے علاوہ پوری دنیا کے ملک اٹھ کر چلے گئے تھے اس تقریر میں. تو پاکستان میں ان کے چمچوں نے، کیونکہ وہ پیسے ہیں، ویوز ہیں، ٹرینڈ بنا رہے ہیں. کسی اور دنیا میں یہ لوگ رہتے تھے، دنیا نے اس کو پسند، کیونکہ وہ موسم کی بات نہیں تھی. اچھا ناروے میں ایک دفعہ پھر کانفرنس جب موسم کی ہوئی تو عمران خان نے بائیکاٹ کر دیا. بھائی وہاں پر جا کر وہ موسم کی باتیں کرو. مطلب یہ لوگ بالکل ہی 200 ارب لانا ہے، کسی کو یاد ہی نہیں وہ لانا تھا. کیا کرپشن میں کوئی گرفتار ہوا، کسی ایک پیسہ ملا، دبا کے سیاست کی، اور اب یہ اس کا انتقامی کام شروع ہو گیا. تو بات کرنے کا مقصد ہے ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. اور پاکستان پیپلز پارٹی جس نے جانوں کی قربانی دی، جس کے ورکروں نے قربانی دی اور 45 سال سے دے رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی صرف حکومت نہیں ختم ہوئی، اس کے بعد جو ماشاء اللہ میں ہوا بینظیر کے ساتھ ہوا، پھر 18 مہینے کے بعد جس طرح بینظیر بھٹو کی حکومت ختم کی گئی، اس کے مقابلے میں IGI بھی بنائی گئی، پھر بھی بینظیر پیچھے نہیں ہٹی، عمارتوں پہ نہیں چڑھی. پھر 1993 کا جب ہم لانگ مارچ لے کر جاتے ہیں جس طرح بینظیر بھٹو پر وہ برستے ہیں، وہ کہانیاں بھی یاد ہیں. دوسری حکومت پھر ختم ہوئی، اس کے باوجود یہ نہیں کیا. ارے بھائی اس شخص کے خلاف تو پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہے جس کو جائز اصولاً قانوناً دستوراً حقیقتاً طریقے سے ہٹایا گیا. پاکستان کے قانون میں یا وزیر اعظم استعفیٰ دے سکتا ہے یا عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹا سکتا ہے. تو انہوں نے وہ خط دکھا کر ایسے وہ کیسے کینسل کر سکتے تھے؟ وہاں پہ پھانسی تو اصل ہے نا، قاسم سوری پہ وہ پھانسی ہے، وہ ملک سے غداری ہے. کیونکہ آپ نے ثابت تو نہیں کہ کوئی عدالت لگی، اسمبلی میں کون سی عدالت ہے بھائی؟ وہاں پہ ممبر پورے کرنے ہیں جس نے کرنے ہیں. آپ نے ان لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، وزیر اعظم بنے، آپ وہ ووٹ نہیں دے رہے، آپ نہیں بن سکتے. یہ پوری دنیا کا اصول ہے، قانون ہے، لیکن ان لوگوں نے تو کیا یہ جب ذہن سازی ہوگی 5-10 سال کے لیے کوئی آتا ہے ان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو یہ تو ابھی 2 دن جیل بھی نہیں بھائی صاحب تو گئے نا. تو وہ تو بھٹو صاحب کتنی دیر جیل تھے، نصرت بھٹو جیل رہی، وہ رہی بینظیر بھٹو صاحبہ جیل میں رہی، ہر کوئی جیل میں رہا. اس کے دور میں خورشید شاہ، اعظم زرداری، فریاد تالپور، شرجیل میمن اور پتہ نہیں کون کون جو جیلوں میں تھے. اور نون لیگ جس کو ہم سب سے کمزور سمجھتے تھے، میرے 2018 کے پروگرام دیکھ لیں، میں کہتا تھا اگر نون لیگ کے کچھ لوگ اس دفعہ جیلیں کاٹ کر برداشت کر کے یہ کچھ نہ کچھ جمہوریت ہوگی. اور مجھے فخر ہے، آفرین ہے ان پر. ایک نے جواب 2 سال خواجہ سعد رفیق، اس کا بھائی سلیمان رفیق جیل میں عمران خان کے دور میں، اور دور میں باعزت بری ہو کر نکلے. خواجہ آصف جیل میں، سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی جیل میں، وہ کیا نام ہے اس کا، اور جھوٹی 14 کلو ہیروئن ڈال کر رانا ثناء اللہ کو شہریار افریدی نے آج کل وہ خود جیل میں، جیسا کرو گے ویسا پڑھو گے. جھوٹی، اس کی سزائے موت ہے، اس کو جیل میں. احسن اقبال جیل میں، اور کون کون جیل میں. اچھا ہمارے علاقے کے منجو بہادر چھوٹے چھوٹے کافی دوست، کیا نام ہے ہمارا کیا نام ہے مختار باول کا، وہ جیل میں، اور بے شمار. وہ تو لیکن نون لیگ جس کو ہم سب سے کمزور لوگ کہتے تھے، کیونکہ یہ ہم ان کو تاجروں کی کہتے ہیں نا، تاجر سوداگر ان کی پارٹی، انہوں نے ان پارٹی نہیں چھوڑی. تو یہ جو کرائے کے ٹٹو تھے کچھ پرانے تھے، 15 دن نہیں لگائے، آدھے سے زیادہ وہ چلے گئے. تو ایسے یہی میں کہتا ہوں، یہی اصل میں اور نقل میں فرق ہوتا ہے. مصنوعی لوگ، جعلی لوگ مکانے پر ایسے ہی ہوتے ہیں. پھر آپ کا نظریہ غلط ہے، آپ کا طریقہ غلط تھا تو بھگتو. لیکن میں اب بھی کہہ رہا ہوں
اس کے باوجود تمام پاکستانی یہ سمجھ لیں جمہوریت جمہور سے نکلی ہے، وہ سب سے بات کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، اسمبلی میں بھی مذاکرات ہوتے ہیں۔ عمران خان کہتا تھا میں نے مذاکرات نہیں کرنا، تو وہ جمہوریت کی نفی تھی، وہ ایک آمریت ایک اور چیز تھی کہ سولو فلائٹ جس کو کہتے ہیں، لوگ نہیں سمجھ رہے۔ اس کا نقصان ہوا یا 35 سال اس سے پہلے جو مطلب دیکھنا، یہ تو اس کو میں کیونکہ یہ ایک فوج کا ڈرامہ تھا نا عمران کو جو لائے، اس سے پہلے اس کی تاریخ میں یہی لکھا جائے گا، صدر ایوب، یحییٰ، ضیاء الحق مشرف اور سول ڈکٹیٹر عمران خان، اس کو تاریخ ڈکٹیٹر میں ہی لکھے گی۔ کچھ سالوں کے بعد آپ دیکھیں نا، جب ہمیں تو یاد ہے ایوب کے دور میں، اس کے بعد بھی چکوال والے اور دوسرے اس کی فوٹو ٹرکوں پہ لگاتے ہیں۔ ضیاء الحق کو ماننے والے آج بھی موجود ہیں، مشرف کو ماننے والے موجود ہیں، اور ضیاء اور مشرف کے تو میں نے اپنی زندگی میں ان لوگوں کا مقابلہ، اچھا اتنے یہ لوگ زیادہ تر ہیں۔ اس وقت پیپل پارٹی غلط تھی، ضیاء الحق زندہ باد، پھر نواز شریف کے ساتھ رہے پیپل پارٹی غلطی تھی، پیپل پارٹی غلط ہے، جو ہمیشہ جمہوری بات، اچھا ان کا پیو دادا مانتا گیا، پھر مشرف آتا ہے، پھر پیپل پارٹی غلط، پیچھے والا پیو دادا مانتا گیا، پھر عمران خان لے آئے، پھر پیو دادا مانتا گیا۔ عمران خان نے تو خیر وہ بیوقوف بنایا، کہتا ہے جی پاکستان میں 2 جماعتیں صرف باریاں لگائی ہوئی ہیں اور لوگ مان رہے ہیں، وہ بیوقوف ہو، پوری دنیا میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں، اور پاکستان میں ایسا ہی نہیں ہوا۔ یہ جو صدی 2002 سے لے کر آج تک 4 جماعتوں کی حکومت رہی ہے، 2002 سے 2007 تک کاف لیگ، 2007-8 سے 13 تک پیپلز پارٹی، 2013 سے 18 تک نون لیگ، 2018 کے بعد پی ٹی آئی۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوا 4 پارٹیوں کی حکومت، اور سریعام عمران خان اس کے الٹ جھوٹ بول رہے ہیں اور اس کو ماننے والے مانگے۔ میرے خیال میں یہ لوگ کیا ہے، واٹ از دس؟ نہیں ترقی کر سکتے ہم اس طرف۔ اگر پہلے اس کا ایک ہی حل ہے، پہلے واقعہ ہی لوگوں کو اس قابل بنایا جائے۔ کبھی عمران خان آئے، کبھی نواز شریف آئے، کبھی مشرف آئے، کبھی کوئی اور آئے، اور شعور کے نام پر بے شعور بنا کر چلا جائے، اور ہم وقتی لوگ ہیں، 4-5 سالوں کے لیے ایسے ویسے ہو جاتے ہیں، سارے اس طرح ملک اور قومیں نہیں بنے۔ اب تک اتنی کافی پاور اینڈ حکومت میں درائز الافکار علی اللہ۔